بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ملتان آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ شاندار استقبال کا. میں خاص طور پہ جس تعداد میں میری ملتان کی بہنیں نکلی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میرے پاکستانیوں، کبھی بھی دنیا میں کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کی خواتین انقلاب میں شرکت نہیں کرتی. اور یہ جو انقلاب انشاءاللہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ ایک دن میری قوم کو جگا دے اور اس میں اتنی شعور پیدا کر دے اور اتنا اس قوم کو بیدار کر دے کہ وہ کبھی کسی مافیا کے سامنے، چور اور ڈاکوؤں کے سامنے یا کسی سپر پاور کے سامنے اپنا سر جھکائیں. تو اللہ نے میری دعا پوری کر دی اس عمر میں. میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو بار بار مجھے پیغام آیا کہ عمران خان آپ کی جان خطرے میں، آگے شیشہ لگا لو. میں آج اپنے پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، بڑی غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خوف، مرنے کا خوف، ذلت کا خوف، اپنی رزق یا نوکری جانے کا خوف، یہ ایک بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جس نے بھی آج تک دنیا میں کوئی بڑے کام کیے، اور پاکستانیوں آپ نے بڑے بڑے کام کرنے ابھی، تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک آپ اس خوف کے بت کو توڑیں گے نہیں، آپ اس کو ایک عظیم قوم نہیں بنا سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا؟ لوگوں کو آزاد کر دیا، خوف سے آزاد کر دیا، پیسے کی لالچ سے آزاد کر دیا، میں کی پوجا کرنے والوں کو بڑے انسان بنا کے بڑی سوچ دے دی. اور وہی لوگ جن کی حیثیت نہیں تھی، دنیا کی انہوں نے امامت کی. ملتان، یہ غور سے سن لو، آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو. آج کسی فوجی نے بڑے تغمے نہیں لیے جو موت سے ڈرتا ہو. کرکٹر بھی، جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا. جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا. جس
دنیا کے پہلے انسان نے دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اوپر چلا تھا، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا، تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان نے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ تو میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کرپٹ اور بزدل حکمرانوں نے خوف دلوایا ہوا ہے کہ جب تک آپ امریکہ کے جوتے پالش نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ وہ لوگ جو اس ملک میں زیادہ ہماری ملک کی زیادہ سے زندگی میں اس طرح کے حکمران رہے، جنہوں نے سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اپنی قوم کی آزادی کو، اپنی آزادی کھوئی، اپنی عزت کھوئی، ذلت ملی ہمیں پاکستانیوں کو حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو میں آج وہ پاکستانی جو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا تھا، مجھے ہمیشہ اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم عظیم لوگ ہیں لیکن اوپر ایسے حکمران ہیں جنہوں نے اس قوم کو ایک عظیم قوم نہیں بننے دیا۔ تو میں نے یہ اللہ سے کہا تھا کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملے، جب بھی تو مجھے موقع دے گا، سب سے پہلے میں اپنی قوم کی عظمت کو اٹھاؤں گا، اس کی عزت کو اوپر کروں گا، کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا۔ اور پاکستانیوں، اسی لیے یہ سازش کی گئی۔ سازش کی کس نے؟ 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی میرے سے کہ میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ جنرل مشرف کی طرح ان کے کرپشن کیسز ختم کر دوں، پوری کوشش کی۔ کبھی لانگ مارچ، ہر قسم کی بلیک میل، اسمبلی میں برا بلا، میڈیا کے اوپر برا بلا، ذاتیات، گھٹیا قسم کی زبان، ہر بار کہ جی کل گیا تو پرسوں گیا۔ صرف ایک مقصد تھا ان کا کہ میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دوں۔ یاد رکھیں، جب یہ دونوں 11 سال انہوں نے باریاں لی تھی دونوں پارٹیوں نے، تو جنرل مشرف نے جو انہوں نے کرپشن کی تھی اپنے پہلے 11 سالوں میں، اس نے ان کے سارے کیس معاف کر دیے، NRO دیا، دونوں باہر بھاگے ہوئے تھے واپس آئے، اور پھر 10 سال دونوں نے اس ملک کو لوٹا۔ ہمارا ملک کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا، 6,000 ارب سے ہمارا ٹوٹل قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچا۔ اور پھر جو کرپشن کے کیسز ان کے دور میں بنے تھے، انہوں نے میرے اوپر پوری مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ میں ان کے کرپشن کیس معاف کروں۔ تو ملتان، مجھے یہ بتاؤ، ذرا یہ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ کیا مجھے ان کے کرپشن کے کیس معاف کرنے چاہیے تھے؟ اگر میں ان کے کرپشن کے کیسز معاف کرتا، اس کا مطلب کہ میں اقتدار میں ایک نظریے کے لیے نہیں آیا تھا، میں انصاف کی تحریک چلانے نہیں آیا تھا، اس کا مطلب میں بھی کرسی کی سیاست کرنے آیا تھا۔ جس طرح جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو معاف کیا، تو انہوں نے پھر سازش کی۔ لندن میں جو بگوڑا بیٹھا ہوا تھا، ویسے نون لیگ والوں
नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो, कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है? तो नून लीग वालों अगर सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी गीदड़ लीडर बन सकता है? पहले मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ ने जब इसको जेल में डाला तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अटक जेल में। अब ये आसिफ जरदारी इत्तेहादी है इसकी स्टेटमेंट थी कि अटक में जो जेल में नवाज शरीफ था वहां टिश्यू पेपर खत्म हो गया इसके आंसुओं से, रो रो के मिन्नतें करी कि मुझे बाहर भेज दो। और मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया, इसके करप्शन केसेस रोक के इसको बाहर भेज दिया। बाहर जाके झूठ बोला कि कोई मुआहदा करके नहीं आया, वो फिर मुआहदा सामने आ गया 8 साल के बाद। शर्म भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई झूठ बोल के। इस बारी फिर झूठ बोल के, ड्रामा करके, मैं जी बहुत बीमार हूं, हमें बताया गया कि ये तो शायद जहाज पे भी ना बैठ सके, इतना बीमार है। हमारी वजीर शिरीन मजारी, उसने जब बीमारियों का सुना वो रोना शुरू हो गई कैबिनेट में कि जी बेचारे को जाने दें, देखे ना इसका हाल, देखे शक्ल देखे इसकी। कई बेचारी बूढ़ी ख्वातीन ने जब जिस तरह की वो शक्ल बनाता है रोने वाली, उन्होंने भी कहा जी देखें खुदा के वास्ते इसको जाने दे। वो चला गया बाहर। जैसे ही जहाज पे चढ़ा एक नया नवाज शरीफ आ गया, बीमारी खत्म। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ा कि ऐसे लग रहा था कि ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए है। और जैसे ही लंदन की हवा लगी तो उसके बाद नवाज शरीफ वहां बैठ के एक सियासतदान बन गया। तो मैं नून लीग वालों तुम्हारे से आज पूछता हूं, खुदा के वास्ते मुझे समझा दो कि एक झूठा आदमी अदालत ने जिसको सजा दी हुई हो, जो अरबों रुपए के घरों में रहता हो, जिसके बेटे कहें कि हम अरबों रुपए के घर में रहते हैं लेकिन हम जवाब दे इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। कैसे नून लीग वालों आप इस आदमी के पीछे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो? और फिर यहां बैठा था छोटा भाई चेरी ब्लॉसम, तो छोटा भाई लाहौर हाई कोर्ट में गया और कहता कि मैं गारंटी करता हूं एफिडेविट पे कि ये वापस आ जाएगा। शहबाज शरीफ तुम्हें तो उसी को पर सजा देनी चाहिए। अदालत में आपने झूठा एफिडेविट दिया। फिर ये यहां बैठा, उसने उधर से साजिश की, साथ मिल गया आसिफ जरदारी, ऊपर से
جو آپ سب جانتے ہیں. کون ملا ان کے ساتھ؟ اور کون؟ ان کے ساتھ وہ مل گیا جس کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے اس کی قیمت بڑھانے کے لیے. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ذرا سنیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ اتنی ڈرپوک حکومت ہے, ڈر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کی قیمت بڑھائی جائے اور پیٹرول کی. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلاؤ تاکہ وہ فوج پہ پڑے قیمت بڑھانے پہ. یہ حال ہے آج. تو ان ساروں نے مل کے سازش کی, ساتھ ان کے مل گئے امریکہ, اور امریکہ کے اندر ان کا یہاں جو ایمبسی ہے وہ ہمارے لوگوں سے ملنے شروع کر دیے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے تھے. وہاں سے سازش شروع ہوئی. ویسے ملتان, مجھے یہ بتاؤ, آپ ذرا آج مجھے یہ بتاؤ کہ جنوبی پنجاب سے اتنے زیادہ لوٹے کیسے نکلے ہیں؟ جواب دیں. لوٹے آپ نے ادھر سے کتنے؟ اتنے زیادہ لوٹے جنوبی پنجاب سے نکلے ہیں. اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کو ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان سب نے مل کے سازش کی. 8 مارچ کو ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, ڈونلڈ لو اس کا نام تھا, پاکستانی ایمبیسڈر کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ شکست دی تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آ جائے گا. دھمکی دی اور کہتا کہ اگر عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. میرے ملتان کے لوگوں, کیا آپ کو امریکنوں سے معافی کی ضرورت ہے؟ اس قوم کو اس لیے کسی سے معافی کی ضرورت نہیں کہ خوددار قوم ہے. لیکن جو اس ملک میں ہماری بدقسمتی سے اشرفیہ ہے وہ ڈر گئے اور انہوں نے پوری شرکت کی. اس ملک کی ایلیٹ نے ایک 22 کروڑ کے منتخب کیے ہوئے پرائم منسٹر کو انہوں نے سب نے مل کے سازش سے ہٹایا اور ان سب نے یہ سمجھا کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان کی قبر کھد گئی ہے اور اب اس پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دو. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے. میرے اللہ کا پلان ہی کچھ اور تھا. اس نے بجائے تحریک انصاف کو انہوں نے جو دفن کرنے کی کوشش کی, اس نے ساری میری پاکستانی قوم کو جگا دیا, قوم کو بیدار کر دیا. اور وہ پاکستانیوں, آپ جو شرکت کر رہے ہیں, یہ آج یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اب یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے اوپر 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, 30 سال سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی قبریں کھد رہی ہیں. ان کا وقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست پہ جو 2 خاندانوں نے, بلکہ اور بھی ڈیزل کے بھی خاندان نے
जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन सब का वक्त खत्म हो गया। ये कौम आज जाग उठी है, कौम जाग गई है, और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ये जो अवाम का समुंदर आने वाला है। मुल्तान, आप तैयार हो इस्लामाबाद के लिए? तो मुल्तान सुने जरा हुआ क्या फिर, क्योंकि आज मेरा आखिरी जलसा है इस्लामाबाद मार्च से पहले, इसलिए मैं जरा थोड़ा आपको समझाऊं ताकि मेरी सारी कौम को समझ आए कि हुआ क्या। प्लान इन्होंने कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। प्लान इन सब का था कि सारे मिलके, जो पहले से ही शहबाज शरीफ कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने प्लान ये बनाया था कि सब मिलके 1.5 साल मिलके हुकूमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को, पहले ही इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, उसको बिल्कुल अंपायरों को अपने साथ मिला के सरकारी जितने भी नौकर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, वो अपने रख के और हर किस्म की धांधली करके इनका ख्याल था अगली इलेक्शन ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुल्तान, अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि सारी कौम को जो इन्होंने बताया था कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी मायशत को उठा देंगे, तो मुल्तान जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? रुपए, डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। सो इन्होंने अब पता चला है कि तजर्बा किस चीज का है। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। ये जब आते हैं अपना पैसा बनना शुरू हो जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। अब ये जो आप सामने आए हैं, मैं अब इनसे सवाल पूछता हूं कि बड़ा जोर लगाया था और साजिश करके पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं कि आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा? कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। जो एक मुल्क का निजाम तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है आज मुल्तान, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जो हमारे 3.5 साल में हुआ, जिस तरह की माइशत की तरक्की हुई, मैं आज चैलेंज करता हूं सबको कि इनके 30 साल में कोई वक्त बता दें जो उस तरह की तरक्की हुई हो हर शोबे में। आज किसानों के पास जो उनकी फसलों का उनको पैसा मिला है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इस तरह
ان کی پیداوار کی قیمت نہیں ملی جو آج ملی ہے. 60% پاکستان دیہات میں جس طرح کی خوشحالی دیہات میں آئی, میں چیلنج کرتا ہوں, بتائیں کبھی کہ اس طرح کی خوشحالی آئی ہو. دوسری چیز انڈسٹری. ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب اس کی انڈسٹری ترقی کرتی ہے. ایوب خان کے دور کے بعد میں یہ بھی فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا پچھلے 2 سال پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہترین سال تھے. سب سے زیادہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں ہوئی. مشرف کے دور میں جب تھوڑا سا ہوا تھا تو ڈالر آ رہے تھے کیونکہ ہم ان کی امریکیوں کی جنگ لڑ رہے تھے. یہ ہم نے مشکل وقت میں کرونا کے دور میں اپنی انڈسٹری کو اٹھایا. ریکارڈ ایکسپورٹس ہے پاکستان کی, ریکارڈ ریمیٹنسز ہیں, یعنی کہ ریکارڈ ڈالر آئے ہمارے دور میں. ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا. ہماری جو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ملک کا فیوچر ہے, سب سے زیادہ کام ہمارے وقت ہوا. 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی. ہم سارے بر صغیر میں ہماری پالیسیز کی وجہ سے سب سے زیادہ آج روزگار پاکستان میں ہے بنسبت بر صغیر کے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنا زور لگا کے سازش کر کے جو گورنمنٹ گرائی, تو آپ بتائیں, شکر ہے اللہ کا کہ موازنہ ہو رہا ہے ہمارے دور اور ان کے دور کا. اور اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہو ملتان, اگر مجھے اپنے ملک کی آج فکر نہ ہو تو میں تو چاہوں گا یہ اور چلے, چند مہینے ان کو اور چلنے دو تاکہ ساری قوم کے سامنے یہ ان کی اصل شکل نظر آئے کہ سوائے کرپشن کے انہوں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں ہے. جتنی دیر چلیں گے یہ ذلیل ہوں گے, اور جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے وہ بھی ساتھ ذلیل ہوں گے. اس لیے ان کو چلنے تو دینا چاہیے, لیکن ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے جس طرح روپیہ گر رہا ہے. اور ابھی روپے گرنے کی وجہ سے جو مہنگائی آنے والی ہے, ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہیں, کیونکہ جب روپیہ گرتا ہے ساری جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں, جس میں تیل, بجلی, گھی, جو چیزیں, دالیں جو باہر سے آپ منگواتے ہیں وہ مہنگی ہونے والی ہیں. تو ہمیں تو اگر ہم سیاست کا سوچ رہے ہیں تو ہم تو چاہیے چلے, لیکن ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی دیر یہ چلیں گے یہ ملک کو ادھر دھکیل دیں گے جدھر یہاں وہ سری لنکا والا حال ہوگا. آج سری لنکا میں دیکھیں کیا حال ہے, ادھر لے کے جا رہے ہیں. اس لیے آج میں یہاں ملتان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ڈیٹ دو اور اسمبلیوں کو ڈیزالو کرو. اچھا ملتان مجھے کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے تقریر بھیجی, وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل, اب اس تقریر جو مجھے بھیجی سوشل میڈیا پہ, اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ
کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم یہ بار بار میرا نام لیتی ہو۔ ویسے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اتنا زیادہ ان کو میرے پر غصہ ہے کیوں؟ مریم کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، اس کے چاچا کو، ان کے بیٹوں کو، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیسز تو ان کے سارے پرانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں، کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے اور مریم کے جو دو بھائی اور اس کے بیٹے، وہ تو ان کے دور میں دم دبا کے بھاگے تھے۔ اسحاق ڈار جو ان کا منشی، وہ ان کے دور میں بھاگا تھا، اس کے بیٹے ان کے دور کے باہر گئے تھے۔ شہباز شریف کا داماد جب کرپشن کا کیس اس پہ ہوا، وہ ان کے دور میں باہر بھاگا تھا۔ تو سوائے شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی کیس کے، باقی تو سارے پرانے کیس ہیں۔ تو میرے سے گلا کس چیز کا کہ میں آپ کے کیس نہیں معاف کرتا؟ کیا میں آپ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں ساروں کے لیے ایک قانون ہوتا ہے؟ ملتان کے لوگوں میں بار بار ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ سب، اور نوجوانوں یہ سب اپنے ذہن میں ڈال لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جو قوم غریب ہے، جو بھی غریب قومیں ہیں دنیا میں، جدھر غربت ہے، وہاں ساروں میں ایک چیز ہے، صرف وہاں چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کو ان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ آج تک ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بڑکو ایوانوں میں چلے جاتے ہیں اور بیچارے چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں۔ جب میں جنرل مشرف کے دور میں اپنی آزاد عدلیہ کے لیے جب میں تحریک میں شامل ہوا اور مجھے جیل میں ڈالا، 8 دن میں نے جیل میں گزارے۔ یقین کرو میرے ملتان کے شہریوں، وہاں کوئی مجھے طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا، صرف بیچارے چھوٹے چھوٹے چور نظر آئے۔ جس کو 6 مہینے رہنا چاہیے تھا جیل میں، وہ 6 سال جیل میں رہ رہا تھا۔ اور جب میں نیشنل اسمبلی میں جاتا تھا تو مجھے بڑے بڑے مجرم نظر آتے تھے، وہاں ڈاکو نظر آتے تھے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، کیونکہ اس سوئٹزرلینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ طاقتور سے طاقتور ڈاکو، ان کا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اور تب یہ ایک معاشرہ اوپر جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ سوچیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کو سزا ہونی تھی۔ 24 ارب روپے کے FIA کے کیسز، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ، 16 ارب روپیہ، 1 ارب میں 100 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ لیا۔ ایک مقصود چپڑاسی جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ،
4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तभी जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है? जिस बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना है मेरे साथ, इसलिए हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मुल्तान के लोगों, आज मेरी आखिरी जलसा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो 2 गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं। दूसरी गुलामी डाकुओं की, जो ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं, तैयार हैं? तो मैं मुल्तान, मुझे पता है गर्मी है और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। मैंने जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के तो मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे। और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं जब भी अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा कि अल्लाह, मैंने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे तब अंदाजा नहीं था कि सारी मेरी कौम खड़ी हो जाएगी मेरे साथ।
مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک کی ہماری باشعور اور دلیر خواتین وہ بھی نکلائیں گی، اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اسکول کے بچے بھی تیار ہو جائیں گے، اور پھر ہر شعبے سے، ہر جگہ سے مجھے میری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ پولیس والوں نے، انہوں نے کہا جی ہماری ڈیوٹی ہے لیکن فکر نہ کریں، ہمارے گھر والے سارے آ رہے ہیں۔ سول سروس سب سے ڈرپوک ہوتے ہیں، ویسے سب سے بزدل بیوروکریسی ہوتی ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہماری فیملی آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور ہمارے فوجی ادھر بھی، ویسے ہی پنڈی پاس ہے وہاں سے، تو وہی تیار ہوئے ہیں فیملیز آنے کے لیے۔ اور جو ہمارے ایکس سروس، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور دیکھا اپنے فیملی ممبرز، اپنے دوستوں کو شہادت دیتے ہوئے، خاص طور پہ جو امریکہ کی جنگ میں ہمیں لے کے گئے تھے، آج تک ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے لیے۔ تو جن کو خاص احساس ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے قوم کے لیے، غلام قوم کی کوئی قدر نہیں کرتا، صرف آزاد قوم کی عزت ہوتی ہے۔ تو جو ہے ہمارے ریٹائرڈ فوجی، وہ بھی سارے تیار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں جو میں دیکھ رہا ہوں، عوام کا سمندر، وہ پاکستان تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کبھی اتنا بڑا سمندر نہیں لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ملتان، یہ سیاست سے بات اوپر چلی گئی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ پھر سے یہ وہ انقلاب ہے جو پاکستانیوں کو اب ایک قوم بنا رہا ہے، کہ کیسے ایک چھوٹے سے ایک امریکی افسر، اس کی کیا جرأت ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو نہ ہٹایا تو تمہارے سے ہم بہت برا کریں گے، اور اگر ہٹا دیا تو تمہیں معاف کر دیں گے۔ بے شرم، تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو کون؟ یہ، اور پاکستانیوں یاد رکھنا، آپ سب محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہو۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کوئی آیا تھا، نہ آ سکتا ہے، سب سے عظیم انسان، ہم اس کی امت ہیں۔ ہمیں ہمارا کلمہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے۔ تم ہو کون امریکی کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو؟ ہمیں کہتے ہو کہ جی روس سے تم گندم نہیں لے سکتے، تم روس سے تیل نہیں لے سکتے، جبکہ وہ 30% کم پہ ہمیں دے رہے ہیں۔ سوچیں، 30% کم، ہاں آپ کو پیٹرول بھی اور فضل الرحمان بھی بیچیں اور گندم بھی بیچیں، لیکن امریکہ سرکار کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان، یہ سنیں، ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے۔ ہندوستان کو انہوں نے کہا جی روس سے تیل نہ خریدو۔ ہندوستان نے کیا جواب دیا؟ ہندوستان نے کہا ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم روس سے تیل لیں گے،
کیونکہ ہمارے ملک میں غربت ہے. ہم اپنی عوام کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں, امریکی تمہارے لیے نہیں بناتے. ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا تھا اور ان کو دیکھیں غیرت مند فورن پالیسی, اور ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے, چیری بلاسم بوٹ پالش. وہ تو بوٹ دیکھتا ہے پالش کرتا ہے, وہ امریکی دیکھتا ہے تو اس کی کام پہ ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہماری قسمت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جرت نہیں ہے ان کی کہ پالیسی بنائیں اپنی عوام کے لیے. میں نے ان کو واضح کہا, میں نے کہا دیکھو ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم غلامی کسی کی نہیں کریں گے. آپ کی جنگ میں شرکت کر کے, امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے 80,000 پاکستانیوں کی ہم نے قربانی دی. آپ نے ہمارا شکریہ بھی کیا, آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ پاکستان, ہماری جنگ میں آپ نے اپنے لوگوں کو قربان کیا. ایک دفعہ نہیں کہا شکریہ. ہمارے, اور خاص طور پہ میں آج کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں قبائلی علاقے کو سب سے بہترین آپ سے جانتا ہوں, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا. 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی, ان کے کتنے لوگ شہید ہوئے آپ کو اندازہ بھی نہیں. ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, ادھر سے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے لوگ. سارا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگ, کوئی کراچی بھاگ رہا ہے, کوئی نقل مکانی کر رہا ہے. سوات میں 40 لاکھ لوگ سوات سے نکلے. کوئی مجھے بتائے کیوں؟ ہم نے کیا غلطی کی تھی؟ کیا ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے 80,000 لوگ, ہمارے 6,500 فوجیوں نے قربانیاں دی؟ تو کیا ہماری غلطی تھی؟ ہماری کس سے لڑائی تھی؟ صرف ہماری یہ غلطی تھی کہ ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا, جب اس کو دھمکی ملی تو اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا. اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور پاکستان کو نقصان کروایا. اس لیے جب انہوں نے میرے سے کہا کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے یہاں بیسز چاہیے, جب انٹرویور نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس لیے اس کو ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا. میں نے اس لیے انکار کیا, میں نے ان کو واضح کر دیا. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ امن میں ہمیشہ شرکت کریں گے, لیکن آپ کی کسی جنگ میں, پاکستان کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا. کیونکہ مجھے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں نے منتخب کیا تھا. میرا کام ہے کہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت کروں, آپ کی بہتری کا سوچوں. مجھے کیا کہ دوسرے کوئی اور ملک کی جنگ ہے, ہمیں کہتے جی روس اور یوکرین کی جنگ ہے تو آپ مذمت کریں. بھئی ہمارا اس جنگ سے کیا تعلق ہے؟ ہم کیوں آپ کے بیچ میں پڑے ہیں؟ کشمیر میں جو بیچارے کشمیریوں سے ظلم ہو رہا ہے, آپ نے کبھی مذمت کیا ہندوستان سے؟ آپ نے کبھی کہا ہندوستان سے کہ آپ کشمیریوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ بولتے؟ کیونکہ ہندوستان سے آپ کی دوستی ہے. جو فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے, جو ان بیچارے لوگوں کی زمینیں لے رہا ہے, جو بیچاری ابھی ایک ان کی صحافی کو دن دہاڑے اسے قتل کیا, کیا کبھی امریکہ میں جرت ہے اس کو اسرائیل کو مذمت کرنے کی؟ کیا یورپ میں جرت ہے؟ تو ہمیں کیوں کہتے ہو
کہ ہم آپ کی جنگ میں شرکت کریں؟ ہم آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم آپ کے کمی ہیں؟ ان کو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں پاکستانیوں، ان کو بری عادتیں کیسے پڑی کہ ان کے پاس ان کو کس سے ایک طرف تھا زرداری اور دوسری طرف نواز شریف، ان دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے اربوں اربوں ڈالرز اس ملک سے باہر پڑے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جس وقت انہوں نے ان کو ناراض کیا تو ان کی جائیدادیں وہ ضبط کر دیں گے، جس طرح آج وہ روسیوں کی جائیدادیں اور پیسہ ضبط کر رہے ہیں۔ ڈرے ہوئے ہیں، یہ پیسے کی پوجا کرنے والے، یہ پیسے کے غلام، اس کی وجہ سے یہ ان کے غلام ہیں۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں۔ پاکستانیوں یہ یاد رکھو، یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ جنگ امریکوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیک کر رہے ہیں۔ 400 ڈرون اٹیک نواز شریف اور زرداری کے دور میں۔ ایک دفعہ ان دونوں بے شرموں نے ایک دفعہ مذمت نہیں کی، ایک دفعہ ان میں جرت نہیں تھی ان کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گردوں کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے؟ کیا آپ کسی اور یورپین ملک میں ڈرون اٹیک کریں گے؟ کیا ان میں یہ جرت تھی برطانیہ سے پوچھنے کے لیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد الطاف حسین لندن میں رہتا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک کریں اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے ہماری عدالتوں میں آؤ، ثابت کرو کہ یہ واقعی دہشت گرد ہے۔ جب تک آپ نہیں کرو گے عدالتوں میں تو ہم آپ کو کچھ اجازت نہیں دیں گے، ہم بلکہ اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک، جب اوپر سے بم پھٹتا تھا 4000 میل دور بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر بٹن دبتا تھا اور ہمارے قبائلی علاقے میں لوگ مر جاتے تھے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ کیا واقعی نیچے دہشت گرد تھے؟ اپنے ملک میں تو کہتے ہو عدالتوں میں جاؤ، ہمارے ملک میں خود ہی فیصلہ کرتے ہو کون دہشت گرد ہے، خود ہی قتل کر دیتے ہو۔ سارے انسانی حقوق کے خلاف، انٹرنیشنل لا کے خلاف، ہر قسم قانون کے خلاف آپ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے تھے، اور دو ملک کے سربراہ ایک دفعہ ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ جی یہ آپ اگر اور دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو؟ ہم تو آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جو لوگ مرتے تھے ڈرون اٹیکس پہ، وہ پاکستانی فوج پہ بدلہ لیتے تھے، ہمارے پہ لیتے تھے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، ہم نے ان چوروں کو اور امریکن کے غلاموں کو اس ملک کی کسی صورت اس ملک کے سربراہ نہیں رہنے دینا، اس لیے ہم نے نکلنا ہے۔ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان۔ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان۔ آخر میں ملتان، اچھا جی، اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس دن آپ کو میں نے اسلام آباد بلانا ہے۔ ویسے پھر سے بتا دیں، گھبرانا تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں، جذبہ جنون ہے۔ تو سنیں، ہم نے کیونکہ آج کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है, मुल्तान के लोगों अलहदा करनी है। और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। मुल्तान की मैं सारी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, एमएनएज, सारे जितने मेरे ऑर्गेनाइजर्स, मैं आज सबको, आपको भी, मैंने आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि मैंने इतना बड़ा जलसा मैंने कभी मुल्तान की तारीख में नहीं देखा। मुबारक हो आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्तान में तहरीक इंसाफ का जलसा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था 25 और 29 मई के दरमियान इस्लामाबाद मार्च का फैसला हो जाएगा। आज लोटों को डिस्क्वालीफाई कर नवाज शरीफ की हालत देखकर शीरी मजारी भी रो पड़ी और उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से कहा गया कि 25 से 29 मई के दरमियान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्तान में जलसा किया और उसमें उनकी जानिब से ऐलान किया गया।